تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ جب اللہ کسی انسان پر مشکل وقت بھیجتا ہے تو اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی ضرور ساتھ بھیجتا ہے جو انسان کو مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی یہ آسانی کوئی انسان کی صورت میں ہوتی ہے تو کبھی یہ آسانی کوئی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ تحریر کو میں آپ تک نہیں لا سکتا، اس کا آپ تک پہنچانے والا اللہ ہی ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس وقت آپ کون سے حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن تمہارا مہربان رب تو سب کچھ جانتا ہے نا، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جان رکھو، جس کو اللہ بڑا مقام دینا چاہتا ہے نا، اس کو آزمائش اور صبر سے گزارتا ہے، اور ایسی گھاٹیوں سے گزارتا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں اور یہ سارے دروازے بند ہیں، پھر وہ وہاں سے راستے کھول کر تمہیں ایسے مقام تک پہنچاتا ہے تاکہ تمہیں خوب سمجھ میں آئے کہ یہ میری عقل اور میری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ صرف میرے رب کی عطا اور مہربانی ہے۔ جان لو، کبھی کبھی تو تمہارا دل صبر سے اتنا لبریز ہو جاتا ہے جیسے کوئی حال یا تکلیف آئی ہی نہیں، اور کبھی دل اتنا بے انتہا بے قرار ہو جاتا ہے جیسے کبھی دل کو سکون نصیب ہی نہ ہوا ہو۔ یقین جانو، اگر آپ حالات اور صبر سے گزر رہے ہو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہو، یقین مانیے تمہارا رب تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم سے نعمتیں دیتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں یہ نعمتیں تو میرے علم اور تدبیر کی بنا پر ملی ہوئی ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کبھی اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ابھی ہم سے بہت دور ہے، اور کبھی دل اتنا پر امید بن جاتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً مل جائے گا۔ جان لو، صبر وہ آزمائش ہے جس کا دینے والا کبھی بھی خالی نہیں رہ جاتا، اور صبر ہی وہ مضبوط قلعہ ہے جسے کبھی کوئی پھاڑ نہیں سکتا۔ صبر ایک ایسی لذت ہے جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے، جیسے رحمت کی تلاش بھی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا انتظار بھی رحمت ہوتا ہے۔ بس صبر مشکل ہی صحیح، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، چاہے ہر دروازے بند ہی کیوں نظر آ رہے ہو۔ جان رکھو، انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ شکل بھی بدل سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتا۔ جس برتن میں جو چیزیں ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہذا جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، وہی ہمارے جسم کے ہر حصے میں چھلکے گا۔ جان لو، تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا ہے، اور بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا ہے۔ دعا ہو یا دوا ہو، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانتا۔ یقینی معجزے بھی ہوتے ہیں اور سب دعائیں بھی سنی جاتی ہے، دلوں کے زخموں کو بھر دیا جاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور دعاؤں پر کن کہہ کر ذریعے اور وسیلے بنا دیے جاتے ہیں۔ بس رب کائنات پر یقین، توکل اور صبر کی بات ہے، اور پھر ایسے عطا کرتا ہے جہاں ہماری نگاہیں یا سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے، اے میرے بندے، تم اپنے رب کے حکم کا انتظار تو کرو۔ جان رکھو، تمہارے یقین سے ہی دروازے کھلنے والے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ محروم رہ جاتے ہیں، لیکن جو صبر کے ساتھ رب کو مناتے رہتے ہیں، اس کے لیے سب راستے ختم ہو جائے وہاں سے راستے نکلتے ہیں۔ جب اندھیرا گہرا بھی ہو جاتا ہے تو وہاں سے روشنیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ جان لو، اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھوں میں ندامت کے اشک ہوتے ہیں اور عاجزی سے اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ شک میں رہنا یہ اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ساری کائنات
اگر مخالف ہو جائے اور اللہ کے وعدوں کا یقین ہمارے دل سے کم نہ ہو۔ جان رکھو صورت تو اکثر تبدیل ہو جایا کرتی ہے، لیکن سیرت میں تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جان رکھو وہ رب رحمان و رحیم ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ ساری تعریفیں اس مہربان کے لیے ہیں جو مانگنے والے کے کلام کو سنتا ہے، خاموش رہنے والوں کے دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ محبت اگر خدا سے ہو تو یہ بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو یہ ایمان بن جاتا ہے، اگر ہم سفر سے ہو تو یہ زندگی بن جاتی ہے، اگر دولت سے ہو تو وہ فکر بن جاتی ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، آنسو آپ کو بہادر بناتے ہیں، آپ کو ہمت دیتے ہیں اور آپ کو حالات پر جمع دیتے ہیں۔ جان رکھو جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے نا، وہی تو کاتب تقدیر بھی تو ہے، اس نے تو تمہارا نصیب لکھنا ہے، اور وہی تو حکمت اور منصوبہ بنانے والا ہے۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے کہانی کا ہر رخ موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی بات کو مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ وہ پتے پتے کی حرکت سے واقف ہے، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف ہے۔ کیا وہ نہ واقف ہوگا تمہارے دل کے گزرتے ہوئے حال سے، تمہاری بے بسی سے اور تمہاری بے قراری سے؟ وہی تو ہے جو اس وسیع آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کے جھرمٹ جو تمہاری نظر کے احاطے میں نہ آ سکے، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کیا نہیں دیکھتے آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو جو اپنے پر کو پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں؟ کون ہیں جو اس کو تھامے ہوئے ہیں؟ نصیحت لینے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں موجود ہے۔ جو مہربان رب پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں، کیا وہ مہربان رب تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں کہ اس رب کو کہ تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو؟ آج محسوس کر لو، تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہے گی، تمہارا یہ غم زدہ اور بے قرار ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے پرسکون ہو جائے گا۔ نہ تو تمہارے رب نے تم کو چھوڑا ہے، نہ ہی وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا، اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اس کو پکار لگاؤ گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پہلے آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دینے میں دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہے، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ ان قریب تمہارا مہربان رب تمہیں خوش کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوشحال رکھے، ہر آفت مصیبت پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے خوشی اور امید کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو اچھا لائک یا کمنٹ ضرور لکھا کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک بار ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک بننے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔